پروگرام کا آغاز کریں گے اس اہم کیس سے کہ جس نے اس وقت پورے پاکستان کی ہیڈ لائنز میں جگہ بنائی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ قتل کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں مقامی عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے مقتول کی قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور پہلی تو سعدیہ یہ چیز کہ کس طریقے سے ان کے گھر سے تمام تر چیزیں ملی، اس میں ہمیں نیگیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے والد کا کردار۔ آپ نے دیکھا ان کو وہ کس طریقے سے اینیمیٹڈ ہو کے پہلے کمرہ عدالت پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پولیس سے مڈبھیڑ بھی کی۔ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ نادر صاحب، ایک ایسا کیس ہے یہ کہ جو بہت ہی شاکنگ ہے۔ اتنی ساری چیزیں اس کے گھر سے نکل رہی ہیں، مطلب کہ سنائپر رائفل سے لے کے راؤنڈز تک، اور پھر قتل بھی ہو جاتا ہے، جلا بھی دیا جاتا ہے۔ اب تک کہاں تک انویسٹیگیشن پہنچی ہے؟ آپ لوگ کس نتیجے پہ اب تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں، نتیجے پہ تو نہیں پہنچے، انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے۔ سی ایم صاحب نے، آئی جی صاحب نے، اور جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صاف اور شفاف طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اس کیس کو۔ کچھ کمپلینٹس آئی تھی کہ شاید جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، جو اے ایس آئی تھے، ان کی طرف سے کچھ کوتاہی کا بتایا گیا تھا، تو ان کو بھی معطل کیا گیا، اور بھی دیگر افسران کو معطل کیا گیا جہاں جہاں سے کوتاہی کے شکایات آئی تھی۔ پر دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اب کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ کورٹ کے سامنے پولیس کا کام ہے کیس پریزنٹ کرنا، پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ فیصلہ کرے گی اس کیس کے اوپر کہ کیا کتنا قصوروار ہے، کون قصوروار ہے۔ ایک بیسک لا ہوتا ہے دنیا بھر میں، اس کو مانا جاتا ہے کہ جب تک کورٹ کے اندر کیس پینڈنگ ہوتا ہے تو اس پہ تجزیہ کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو سب جوڈس میٹر قرار دیا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے تو اس پہ تمام میں آپ سب بیٹھ کے اس پہ تجزیہ کر بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک لیگل اس کا ریکورس بھی ہوتا ہے۔ پر لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیس پر نہیں، لیکن کیس سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ کیس کے بارے پتہ چلا اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی، پھر اس شخص یعنی اس بچے یا لڑکے کے گھر پہنچا گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ جو اس کے پاس اسلحہ ہے، تھوڑی سی چیزیں انفولڈ ہوئیں اور باقی ساری جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ ڈیٹیلز ہیں جو پہلے نکالی جا سکتی تھی، جیسے اس بچے کا دوسرا دوست، اس کا فون، اس کی ڈیٹیلز، ایک خاتون کا اس میں موجود ہونا، پھر اب آ کے پتہ چلنا کہ انٹرپول سے ان سے بھی جانکاری لی جائے گی۔ یہ ساری انویسٹیگیشن بھی پہلے ہو سکتی تھی، جس کے اوپر ان کی والدہ نے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ ہمیشہ تقریباً ہر کیس میں ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن کا جو ارلی پروسیس، جو انیشل پروسیس ہوتا ہے، وہ بہت سلو ہے۔ دیکھیے، جب سے یہ کیس رپورٹ ہوا تھا تب سے تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ ایک مسنگ پرسن کا کیس تھا، کیونکہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے نہیں پتا تھا کہ اس کا لڑکے کا قتل ہو چکا ہے یا کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ پہلے تو شروع میں تو ایز اے مسنگ پرسن کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا، پھر بعد میں جب لیڈز ملی ہیں تو پولیس فوراً حرکت میں آئی ہے۔ انہوں نے ریڈ بھی کیا ہے اس شخص کے گھر پہ، وہاں پہ ان کو ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ ایک ڈی ایس پی صاحب ان کے اوپر گولی بھی چلی ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے تو آئی تھنک بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے، حالانکہ سامنے اگلے جو بندے ہیں ان کے پاس گارڈز تھے، اسلحہ تھا، اور انہوں نے پوری ریزسٹنس کا شو کیا، مگر پولیس نے پروفیشنلی وہاں پہ ریڈ کر کے تمام ایویڈنس وہاں سے کلیکٹ کیا ہے۔ وہاں پہ بلڈ سیمپلز ملے ہیں، جو مصطفیٰ ہے اس کے فون کے ریکارڈز نکالے ہیں، اور بھی دیگر افراد کے فون کا ریکارڈز ایکسیس کیے ہیں۔ تو پولیس تو آئی تھنک ابھی اس وقت تو بہت اچھی طرح سے کیس کو پرسو کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، اچھا اس میں گول صاحب ایک چیز اور میں اس کیس سے متعلق آپ سے پوچھوں گا، پھر ایک اور معاملہ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اب اس میں چیزیں ایک تو یہ کہ منشیات اتنی بڑی تعداد میں، اور اس کا باپ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میرا بیٹا استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ ایک تو چیز یہ، دوسری یہ کہ اب وہ کسی بلال ٹینشن نامی اہلکار کا نام بھی لے رہا ہے، تو ایز گورنمنٹ اسپوکس پرسن آپ اشور کریں گے کہ اگر اس میں پولیس کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے الیجڈ مبینہ، تو اس کو بھی جانے نہیں دیا جائے گا؟ بالکل 100% سی ایم صاحب نے اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے اور بہت اسٹرکٹ بیان دیا ہے اس پہ کہ کوئی بھی افسر، چاہے وہ پولیس کا ہو یا کسی اور ادارے کا ہو جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہو، اس کی طرف سے اگر کوئی بھی
کسی بھی قسم کی کوتاہی نااہلی اگر پروو ہوگی تو بہت سخت ایکشن لیا جائے گا، اور ایکشن لیا بھی جاتا ہے، جو جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ ASI کو بھی فوراً معطل کر دیا، اور بھی ایک دو افسران ہیں ان کو وہاں سے معطل کیا گیا فرام دا ڈیوٹی، تو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ اور CM صاحب نے تو یہ بھی بولا ہے کہ جیسے سسپینڈ تو ایک بہت چھوٹی سزا ہوتی ہے، CM نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر بھی پایا جائے اس میں انوالوڈ تو اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا۔ ٹرمینیٹ سے بڑا تو کوئی سزا آئی ڈونٹ تھنک ہوتا ہے، مگر ایک آپ نے اچھی بات ڈسکس کی جو اس کے والد کہہ رہے ہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا نشے کا عادی ہے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور اللہ معاف کرے معاشرہ ہمارا کہاں کس طرف پہنچ گئے۔ جب ایٹ لیسٹ میں 20-22 سال کا تھا، اگر خدا نہ خواستہ میرے پیرنٹس کو اس طرح کی کوئی بات پتہ چلتی میرے بارے میں، تو مجھے تو شاید خود ہی جا کے وہ پولیس کے اوپر ہینڈ اوور کر کے آتے، اور کچھ نہیں تو کسی ریہیبلیٹیشن ریہیب میں سینٹر میں جا ضرور کے بھیجا جا سکتا تھا یس، ضرور بیکاز ضرور جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں لوگ وہاں پر پھر ایگزیکٹلی۔ آپ کو اسکریچ سے ہی تو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ یس آپ کے چینل کی توسط سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو ماں باپ ہیں خدا را اپنے بچوں کو اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا دیکھیں، جو کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو اس طرح کی جو چیزیں وہ گھر کے ماحول سے ہوتی ہے۔ ہر جگہ تو حکومت نہیں گھس سکتی نا، آپ کے گھروں میں تو حکومت نہیں گھس سکتی دیکھنے کے لیے کہ بھئی آپ کا بچہ نشے کر رہا ہے یا نہیں ہاں کر رہا لیکن ہے۔ نادر صاحب جہاں چلیں، تک لیکن ایک جگہ جہاں پہ حکومت کا عمل دخل ہو سکتا ہے، موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، اور کیونکہ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کا ایک اور دیرینہ مسئلہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سر، اور وہ یہ کہ یہ جو ہیوی ٹریفک اب یہ درد سر بن رہا ہے، اور یہ ہم اس کو حل کیوں نہیں کر پا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ حکومت نے ایمبارگوز بھی لگا دیے، رولز بھی بنا دیے کہ آپ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک نکلیں گے۔ کل رات کو ایک اور واقعہ آ گیا، اور واقعات تو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اب لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا رد عمل ہے یا ابھی بھی پولیٹیکلی ایجیٹیٹڈ ہی معاملہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے لوگوں کا بھی ایک حد تک ظاہر سی بات ہے رد عمل ہے، بیکاز اگر کراچی کے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کا ریئیکشن تو آئے گا۔ اور دیکھیں ایک پیسفل طریقے سے، یا جو آپ کا ایک آئینی حق ہے آپ کا اظہار رائے کا، اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بٹ ایک جب پولیٹیکل لیڈر نے ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، تو اس کے اوپر اس کے بعد جو پھر ماحول بنا کہ آگ لگایا جانا شروع ہو گیا ڈمپرس کو، تو لا اینڈ آرڈر تو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کے بعد قانون حرکت میں آئی، اور اس پولیٹیکل لیڈر کو جو انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے، اب کراچی کے اندر اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لیں، یا ماضی کی جو سیاست ہے 90s اور ارلی 2000s کی جو سیاست ہے جہاں پہ ایک دہشت کا ماحول بنا دیا گبر صاحب، جاتا تھا پولیٹیکل میں آپ کی پارٹیز کی بات طرف سے، بالکل وہ چیز سمجھ تو رہا اب ہوں، نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں، لیکن اجازت اس چیز کی بھی نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ ان کو اس طریقے سے روندا جائے سر شام، صبح میں، رات میں، جس ٹائم بھی۔ ابھی جب لوگ بچ گئے تھے تو اس کے بعد اب سنڈے کی بات ہے کہ واٹر ٹینکر سیخ حسن میں اپارٹمنٹ میں گھس گیا تھا۔ تو پرابلم یہ ہے سر کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگ اب اس پہ سوشل میڈیا پہ اظہار کر رہے ہیں، آپ کی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی اور ڈاؤن انڈر یو نو اٹ، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چلیے نظر آتش کیا گیا، املاک ہیں، عوامی املاک ہیں، نہیں جلانا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، لیا بہت اچھی بات ہے۔ اس شخص کی ہلاکت پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ یا اس والدین جو مر گئے تھے ملینیم مال کے سامنے، یا کورنگی میں جو لڑکا مر گیا تھا، اس پہ سب سے پہلے یہ چیز کیوں نہیں آتی کہ فلاں فلاں منسٹر نے یا فلاں فلاں حکام نے ان کے مرنے کا نوٹس لیا ہے؟ اور لوگ تو ڈسکریج ہوں گے نا کہ جب وہ ان صاحب کو مضرا کے ساتھ دیکھیں گے کہ جو یہ ببانگ دہل کہہ رہے تھے اگر کچھ ہوا تو میں کراچی بند کر دوں گا۔ میں آپ کو پتہ ہے میں محسوس صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ سو آپ کو نہیں لگتا اب یہ ڈوئل سٹینڈرڈ ہو رہا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا مزید رد عمل آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، نوٹس تو ہم نے لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے سختی لائی ہے، اور دیکھیں اگر قانون ہونے کے باوجود بھی کوئی قانون توڑتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اب قانون ہے کہ کوئی بھی ہیوی ٹریفک الاؤ نہیں ہوگا 11 بجے سے پہلے، تو کوئی بھی اگر ٹرک پکڑی جاتی ہے تو اس کو ڈرائیور کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور ٹرک کو یا ہیوی وہیکل کو امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ پر دیکھیں دنیا بھر میں قانون ہوتے ہیں، پھر قانون توڑنے والے بھی ہوتے ہیں، جب قانون توڑا آپ جاتا ہے تو ٹھیک اس کہہ پہ رہے ہیں، ایکشن لیکن لیا نادر صاحب جاتا ہے۔ نہیں ہوتا یہ ہے حادثہ ہوتا ہے، ڈرائیور فرار ہو جاتا ہے، ڈرائیور کا نہ عطا ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے بعد میں کہ اس کے پاس تو لائسنس بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے اوپر بھی کوئی آواز نہیں آتی کہ
ٹھیک ہے ہم اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اس کو, کیونکہ جو مارتا ہے نا وہ تو مارتے ہی ٹرک میں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے یا کنٹینر میں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے, اور بعد میں کئی دن پتہ نہیں چلتا اس شخص کا کہ وہ کہاں سے آیا, کہاں فرار ہو گیا. اور پھر جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ تو بولتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کے لائسنس ہمارے پاس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم فار دا ویریفیکیشن اپنے پاس رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں, ظاہر سی بات ہے حکومت کا کام ہے قانون نافذ کرنا, پر قانون توڑنے والے بھی اتنے ہی موجود ہوتے ہیں دنیا بھر میں. چاہے آپ یورپ لے لیں, لنڈن امریکہ لے لیں, قانون وہاں پہ بھی ہوتے ہیں, مگر زیادہ تر لوگ قانون فالو کرتے ہیں اور قانون فالو کرنا بھی چاہیے, پر قانون توڑنے والے بھی انفارچونیٹلی ہوتے ہیں. جب قانون توڑا جاتا ہے تو قانون حرکت میں آتی ہے, پھر حکومت حرکت میں آتی ہے. اب ایسا تو آپ نہیں بول سکتے کہ خدا نہ خاصہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر ہم ایک کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں, آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا, آپ گھر جائے آرام سے بیٹھے. اب بندہ بھاگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پولیس تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے, جہاں بندہ پکڑا جاتا ہے اس کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو کورٹ کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ قانون ایک بندے کو پکڑے, اریسٹ کرے اور ادھر ہی گلے سے لٹکا دے. ہمارا کام ہے اریسٹ کرنا, پھر پریزنٹ کرنا کورٹ کے سامنے, پھر اینڈ میں کورٹ سے ان کو کیا کس طرح بیل مل جاتا ہے یا چھوٹ جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اور انفارچونیٹلی بہت سارے جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ دوسرے صوبوں سے بھی آتے ہیں, دوسرے تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں. لیکن تھینک یو سو مچ قبول صاحب, اس بات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اس وعدے کے ساتھ آپ جائیں کہ اب کوئی اور اس طرح کا واقعہ یا حادثہ نہ ہو. آلدو کہ سڑک پہ جب ٹینکر آتے ہیں حادثات ہوتے ہیں, لیکن یہ اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کنفیوز لگ رہے ہیں, میں یہ آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ بھی پکڑا جائے گا ایسا شخص تو ہم اس کو اس طرح کلین چٹ دے کے نہیں چھوڑیں گے, اس کو ہم قانون کے سامنے, عدالت کے سامنے پیش کریں گے. کنفیوزڈ آپ نہ ہو, حکومت ہر جگہ نہیں کھڑی ہو سکتی. سی ایم صاحب خود جا کے روڈ پہ ہر وقت موجود نہیں ہو سکتے. یعنی کہ قبول صاحب دیکھیں, بات کنفیوژن کی بالکل بھی نہیں ہے, بات صرف اس چیز کی ہے کہ 100 لوگ مر گئے ہیں جنوری سے لے کے اب تک. میں کنفیوز ہوں اور میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کو ہم جا کے کیا کہیں کہ جن کے پیارے مر گئے ناگہانی, کسی کو پیچھے سے آ کے کسی نے کچل دیا, کسی کو آگے سے کسی نے مار دیا, ان کو وہ کہیں روٹی لینے جا رہے ہیں. ان کو آپ یہی کہیں کہ حکومت نے قانون بنایا ہے, جہاں جہاں پکڑے جاتے ہیں اس طرح کے ٹریفک آف دا آورز 11 بجے سے پہلے, ان کو گاڑیوں کو امپاؤنڈ کر دیا جاتا ہے. مگر جہاں جہاں پولیس نہیں موجود ہوتی, ظاہر سی بات ہے اگر یہ جو لوگ جو ٹرک ڈرائیورز قانون توڑ رہے ہیں, آپ سٹیزن پولیسنگ کریں, آپ ویڈیو بنا کے فوراً فون کریں, 15 پہ کال کریں, جو پولیس حکام ہے ان کو آگاہ کرے کہ بھئی یہاں پہ ہم نے گاڑی دیکھی ہے, تو پھر پولیس کا کام ہے آ کے ان کو روکنا. یہاں پہ قبول صاحب یہ جو ہے نا ہمیں بڑے مسئلے کی طرف لے کے جا رہا ہے. جہاں پولیس نہیں ہے پھر وہاں پر سیف سٹی کیمراز ہونے چاہیے, پھر وہاں پر سی سی ٹی وی ہونے چاہیے, وہاں سے پکڑے. لیکن بہرحال آپ کے وقت بہت تیزی سے لگنا شروع ہو گئے ہیں اور آئی ہوپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, ہوپ کہ اس وقت تک مزید 100 لوگ نہ چلے جائیں جان سے. بہت شکریہ ناظر قبول صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا اینڈ ہونا چاہیے. لوگوں کے اندر نظر آ رہی ہے. That's one thing and obviously you can't tell people کہ بھی آپ فرسٹریٹ نہ ہو, آپ کے پیارے You can't tell people کہ آپ فرسٹریٹ نہ ہو, you can't tell people کہ آپ کنفیوز نہ ہو, بیکاز فرض کیجئے خدا نہ خواستہ آج کسی کے بھی گھر سے بندہ جاتا ہے نا تو وہ اٹھ کے وہی ریئیکشن کرے گا. We are not promoting it, لیکن اس کے ذہن میں چیز یہی ہوگا میرا بندہ گیا ہے. تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.